بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف جلد اول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کی بلند دیہات میں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وتیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ جواب دیا کرو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کرو، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر، تو اس دھوکے میں مت آ۔ تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبی شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو، عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔
یہاں تک کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں نے واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی، فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اب اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان، قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ محترم ناظرین، شارحین کرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے پہلو کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ دعائے اللہ وحدہ لا شریک آپ کی مرکز پر انوار پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ساتھ ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔